الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے تمام پی ٹی آئی کے ورکرز اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت بہترین کمپین کی اور الیکشن ہم جیتے ہوئے تھے۔ آج صبح جو ہمارے حلقے کے اندر انہوں نے بدماشی کی، چودھری یاسین نے 2 آدمی کو قتل کیا، 3 آدمی کو زخمی کیا۔ اس سے پہلے اس نے چوک صاحبوں پہ ہمارے سابق امیدوار اسمبلی چودھری اقبال پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس پولنگ سٹیشن 4 پولنگ سٹیشن تھے، ادھر سے لوگوں کو بگایا۔ اس کے بعد اس نے میٹھی جان جا کر 2 لوگوں کی جان لی، 3 کو شدید زخمی کیا اور خود آرڈر دیتا رہا، اور اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ اور خود اس نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، اس کے بعد وہ ٹھپے لگاتا رہا، جس کا اظہار اس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ تو میں آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ اپنی گرفتاری، اس کو انتظامیہ گرفتار نہیں کرتی، اس کو تھانے میں بند نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اس الیکشن کو بھی نہیں مانتے۔ اور یہ جو دھاندلی اس نے کی ہے، اس میں انتظامیہ کی بھی ملی بھگت ہے کہ جو احساس پر پولنگ اسٹیشن تھے یہ سب، اور میٹھی جان جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں 2 سپاہی تھے اور ان کے پاس ڈنڈے تھے، اور اس کے پاس 50 گاڑیاں تھیں کلاشنکوف والی، اور وہ ادھر خود آرڈر دے رہا ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سیدھی گولیاں مارے۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا تو وہ چوک صاحبہ پہلے اس نے کیا، پھر میٹھی جان، پھر وہ امبان چلا گیا، وہاں سے ریزسٹنس ہوئی، پھر وہ چلا گیا پرائی میں۔ وہاں میں جب پہنچا اسے پتہ چلا کہ میں ادھر چلا گیا ہوں، پھر وہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا دلیا جٹاں۔ وہاں جا کر اس نے نون کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے ساتھ زیادتی کی، پھر وہ جرائی چلا گیا۔ تو ابھی جب ہم ادھر کوٹلی آئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، تو یہاں ریٹرننگ افسر کے سامنے جو ہمارے پریزائڈنگ افیسر ہمارے حلقے کے آئے ہوئے تھے اس علاقے کے، ان سب نے اپنی رپورٹنگ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کس طریقے سے زد و کوب کیا گیا۔ سارے ووٹ ڈالے گئے، 2 ووٹ مجھے، 2 راجہ ریاست صاحب کو ڈالے گئے، باقی سارے اس نے اپنے 600 500 کر کے اس نے ووٹ ڈالے۔ اسی طریقے سے پورے حلقے کے اندر اس نے اپنی بدماشی کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ آن کیا، مجھے اور راجہ ریاست کو اس علاقے میں انگیج کیا، اور اس کے ساتھ اس نے اس جو ہماری ادھر 6 یونین کونسلز ہیں اس میں جو اس کے اپنے پولنگ سٹیشن تھے وہاں اس نے پریزائڈنگ افسر کو زد و کوب کر کے اس کے لوگوں نے ووٹ ڈلوائے۔ تو میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس حلقے میں آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، اور اس کے جتنے بھی اس کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہیں، الیکشن سے 1 دن پہلے اس نے کنیالہ کے مقام پر جلسہ کیا، ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ریلی نکالی، اور اس نے دجیاں بکھیر دی سارے ضابطۂ اخلاق کی۔ ہم نے اے سی کو بولا، ریٹرننگ افسر کو ہم نے کمپلین کی، انہوں نے کہا ہم نے اوپر بھیج دیا ہے۔ تو آج جو اس نے الیکشن والے دن کیا ہے، ہم الیکشن جو ہے مقابلہ میرا اور راجہ ریاست صاحب کا تھا، ہم دونوں جیت بھی جائیں تو بھی ہم یہ الیکشن نہیں مانتے جب تک فیئر الیکشن نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو اور اس کو گرفتار کیا جائے، اور اگر اس کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم حلقہ بند کریں گے اور احتجاج کریں گے جب تک نیا الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا اور اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کل میرے ٹیلی فون جو ہے نا اس میں بھی ریکارڈ موجود ہے، میں نے فون کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ ہماری الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے 23 تاریخ شام کو، اور یہ 24 تاریخ کو موڑا کنیاڑا ہمارا یونین کوسن کوٹلی 16 وہاں پر یہ جلسہ رکھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ فی الفور، پھر میں نے اب اے سی چلوئی اس کو فون کیا، پھر میں نے ڈی سی صاحب کو فون کیا کہ فی الفور اس کا ایکشن لیں۔ کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے۔ اس کے بعد اس نے جا کر ایک گاڑیوں کی بڑی یلغار لے کر شام 6 بجے جفلوٹی کے مقام پر پہنچا۔ اس کے بعد جب نہیں انہوں نے سنی تو پھر تیسرا پروگرام اس نے رکھا تھا برٹلہ میں، وہاں پہ ہمارے نوجوان کھڑے ہو کے سینہ تان کے ہمارے شیر، انہوں نے وہاں پہ خود نہیں کرنے دیا، اور ناقص انتظامات کی وجہ سے اس نے پہلے جتنے ضابطۂ اخلاق تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور میں نے 24 گھنٹے پہلے ذمہ داران کو سب کو میں نے کہا کہ اس کے عزائم ٹھیک نہیں ہے۔ آج صبح سویرے پولنگ کا ٹائم 8 بجے تھا، جو ہی پولنگ کا ٹائم ہوا تو اس نے 2 بندے قتل کیے، اور اس کے بعد وہ 2 ہمارے نوجوان قتل کرنے کے بعد اس نے
دلیا جٹا میں جا کر محمد ارون والد چودھری ولایت صاحب کے بیٹے کو جا کر زد و کوب کیا. وہاں رینجر موجود تھی, وہاں 2 سپاہی پولیس کے موجود تھے. تو مجھے پتہ چلا تو میں وہاں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو وہ بھاگ کے وہاں سے وہ دلیا برہمنا چلا گیا. میں وہاں گیا. اس کے بعد جا کر اس نے اپنے جتنے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں جا کر اس نے خود چھپے لگائے, فائرنگ کی, خوف اور آس پھیلایا. جتنے ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے آج ابھی رزلٹ آ رہے ہیں اور میں اور وہ بالکل برابر ہیں چھپے لگانے کے باوجود بھی. تو میں نے جا کر ریٹرننگ افسر صاحب کو وہاں میں نے جا کہا کہ میں اس الیکشن کو نہیں مانتا ہوں. میں ان کو کہہ کے آیا ہوں اگر میں جیت بھی جاؤں تب بھی نہیں مانتا ہوں, اس لیے کہ 2 نوجوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کی پولنگ اسٹیشنوں پہ تذلیل کی ہے. جب تک ایک بندہ 302 کا چیف مجرم ہے ابھی تک وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک میں اس ضلع کوٹلی کی انتظامیہ سے یہ پوچھتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا ہے. کیا یہ ساری ملی بھگت نہیں ہے؟ میں ایسے الیکشن کو نہیں مانتا ہوں. اور اب سول نافرمانی شروع ہوگی, پھر میں دیکھوں گا یہ انتظامیہ کیا کرتی ہے. فی الفور اگر اس کو ابھی گرفتار نہ کیا گیا تو میں یہ پورا ضلع جام کروں گا. میں دیکھوں گا کہ کس طرح وہ دائیں بائیں پھرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا اور جس طرح اس نے ہمارے معزز ریٹرننگ افسر کو, اپنا پریزائڈنگ افسروں کو اور ہمارے نوجوان جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا, تو یہ میں اس الیکشن کو نہیں مانتا ہوں. ابھی رزلٹ آنے باقی ہے. میرا خیال ہے 500 کی لیڈ ابھی بھی باقی ہے. میں نے ابھی دیکھا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ رزلٹ آ رہے ہیں. میں ایسے الیکشن کو نہیں مانتا ہوں. جب تک وہ گرفتار نہ ہو تو ہمارا احتجاج ہم اس پورے حلقے نہ بلکہ پورے ضلع کو جام کریں گے. تو میں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ آپ نے میری سننی تو نہیں ہے. اب اس ضلع میں سول نافرمانی شروع ہونے والی ہے. جس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے ادارے اختیار میں آتا ہے اور میں نے کس کو فون نہیں کیا ہے. تو میں ایسے الیکشن سے بائیکاٹ کرتا ہوں اور میں مذمت کرتا ہوں. اس کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں اور اس نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اپنی طرف سے, پورا حلقہ بھر کی طرف سے, کہ میں ایسے الیکشن کو نہیں مانتا ہوں. راج صاحب, آپ نے کب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے یہ بات آپ نے کہی تھی کہ میں یہ الیکشن اس کو روکا جائے, یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کو پینڈنگ کیا جائے, یہ کب کی بات ہے؟ آج جب میں یہاں پہنچا ہوں میں نے فون کیے ڈی سی صاحب کو, ایس پی صاحب کو, پھر یہاں پہ ریٹرننگ افسر صاحب کو, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ یہ یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے. یہ کتنے بجے کی بات ہے آج؟ مطلب کل بات تو کل ہماری بات ان سے ہوئی ہے جی. دیکھیں ریکارڈ موجود ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بات ہوئی, اس کے علاوہ اے سی چڑوئی سے بات ہوئی, اس کے علاوہ اے سی دلیا جٹا سے بات ہوئی, ایس ایچ او صاحبان سے بات ہوئی. یہ کل میری باتیں ان سے ہوئی ہیں. آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو پتا 2 نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں. 2 نوجوان, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی مرغی کے بچے نہیں ہیں. یہ کسی ماں کے بیٹے ہیں, کسی باپ کے جو ہے نا وہ میں سمجھتا کہ چاہتے تھے. تو کیا یہ الیکشن ایسا, میں یہاں پہنچا ہوں, یہاں ریٹرننگ اپنے کنٹرول روم پہ نہ وہ موجود ہے. ابھی ہمارا رزلٹ آنے باقی ہے, ابھی رزلٹ ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. میں الیکشن جیت رہا ہوں لیکن ایسی جیت کو میں نہیں تسلیم کرتا ہوں کہ جس سے ہمارا اتنا بڑا جو ہے نا لاس ہوا ہے ہمارے. آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ کروائے جائے؟ میرا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے اور الیکشن دوبارہ اناؤنس کیے جائیں. آج اس کی ڈیٹ ہی دی جائے. جب تک وہ دوبارہ اناؤنس نہیں کریں گے ہمارا یہ احتجاج ہم اس الیکشن سے یعنی آج کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. بالکل. شوکت جی صاحب, جب یہ دلخراش واقعہ ہوا 2 نوجوانوں کی اموات ہوئی تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے, یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ دونوں میرے سپورٹر تھے. میں صبح جب اپنے پولنگ اسٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلا تو مجھے فون آیا کہ اس نے چوک صاحب وہاں پہ ہمارے سابق امیدوار اسمبلی تھے چودھری اقبال صاحب,
اس پہ حملہ کیا ہے، ان کا سر پھاڑ دیا ہے، ان کے بھائیوں کو سب کو مارا ہے، ادھر سے سب لوگوں کو بگا دیا ہے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرایا، میں ابھی تیار ہو کے نکل ہی رہا تھا کہ مجھے فون ہوا ہے آیا ہے کہ میٹھی جنڈ کے اندر اس نے فائرنگ کی اور 2 بچوں کو مار دیا، 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ تو پھر میں وہاں سے سیدھا نکلا، پورا دن میں میٹھی جنڈ اور پرائی میں رہا، کیونکہ وہاں ایک کربلا کا سا سما تھا، وہ سارا علاقہ جو ہے وہ جو بچے 2 شہید ہوئے ہیں ان کے سب رشتہ دار تھے، سب قبیلے والے تھے، سب پولنگ اسٹیشن پر سنسان تھے، کوئی آدمی پولنگ اسٹیشن پر نہیں تھا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں تو سیدھا ان لائقین کے پاس گیا میٹھی جنڈ پہ، جو ہی میں وہاں پہنچا میں ان کے ساتھ تعزیت کر رہا تھا، اے سی جو ہے ہماری وہ بھی وہاں موجود تھی دلیا جٹاں والی، تو ہمیں اطلاع آئی کہ اس نے دلیا جٹاں میں جا کر نون کے ورکر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ابھی میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، میں ادھر سے نکلنے کی میں کوشش کی، ہم نکل آئے ادھر سے فوراً کہ ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اطلاع آئی کہ وہ پرائی آ رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ہماری گاڑیوں اوپر پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی تو اس نے امبان پولنگ اسٹیشن کا روک کیا، وہاں بھی اس کو مزاحمت کرنی پڑی، وہاں جا کے اس نے مزاحمت کی، لوگوں کو زد و کوب کیا۔ جب میں پرائی پہنچا اس لحاظ سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ پرائی آ رہا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ کے سیدھا نکل گیا دلیا جٹاں، وہاں اس نے جا کر راجے ریاست صاحب کے پولنگ ایجنٹ جو ولائد صاحب کا بیٹا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی۔ میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے فون کیا اور بولا کہ مجھے بھی اس نے گالی دی، لیکن اس کو اس نے تھپڑ مارے، تو پھر وہاں اس نے ووٹ ڈلوائے، اس کے بعد وہ جرائی چلا گیا۔ تو راجہ ریاست صاحب کو بھی اس نے ڈائیورٹ کیا، یہ بھی دلیا جٹاں جب ادھر پہنچے تو وہ اس کو کراس چھوٹی چھوٹی روڈیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے، تو وہ ان روڈوں سے کبھی ایک طرف جا رہا تھا کبھی دوسری طرف۔ پھر میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، میں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو آپ اریسٹ کرو، اس نے 2 قتل کیے ہیں، لوگ بہت اشتعال میں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم جدھر جا رہے ہیں آگے بھاگ کے دوسری جگہ نکل جاتا ہے۔ پھر بڑا لیٹ 12-1 بجے جو ہے وہ آرمی گئی، انہوں نے جا کے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا۔ جب وہ ہاؤس اریسٹ ہوا اس کے بعد وہ جو اشتعال والے ہمارے نوجوان تھے، میں اگر ادھر نہ جاتا تو کئی اور لوگ جو ہے وہاں شہید ہو جاتے۔ میں نے ان کو صبر اور تلقین کی، میں نے کہا ہے کہ چلو ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں، ہم اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ انتظامیہ آئی، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے، اس کے پر FIR ہم نے دے دی ہے اور اس کو ہم 1 گھنٹے کے مہلت دیں۔ پھر مجھے انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن آج اس وقت بھی وہ اپنے گھر میں AC والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں بیٹے اور وہ خود ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب ادھر سے ہم 5:30 بجے، 9 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک میں ایک پولنگ اسٹیشن پر ادھر رہا ہوں جہاں یہ قتل ہوئے۔ جب میں واپس نکلا ہوں تو جب میں چڑھوئی آیا تو میں نے جب دیکھا کہ میرے نوجوانوں نے آگے ایک جلوس نکالا ہوا تھا، خوشی سے وہ بیشمار پولنگ اسٹیشن ہم ادھر جیتے، ہماری پوزیشن اچھی تھی، مقابلہ میرا اور راجہ ریاست صاحب کا تھا، وہ تیسری پوزیشن پہ تھا۔ تو جب ہم ادھر پہنچے RO کے دفتر، یہاں جب پریزائڈنگ افسر آئے مختلف قسم کے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے تو فلاں جگہ یہ ہوا ہے، تو وہ اس چیز کی تصدیق ہوگی۔ تو پھر میں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، میں نے کہا میں ادھر کوئی گنتی کے لیے نہیں آیا، میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میں الیکشن نہیں مانتا، اس نے دہشت گردی کی ہے، اس نے خوف و ہراس پھیلایا ہے، اس نے دھاندلی کی ہے، آپ ری الیکشن اناؤنس کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم آگے یہ لکھ کر دیں گے۔ یہ چیز آپ نے بائی ریٹن DRO کو دی ہے یا RO؟ نہیں، میں نے صرف RO سے بات کی ہے، اس نے کہا کہ ہم آگے دیں گے۔ ہم نے کہا جی کہ راجہ صاحب آگے، انہوں نے بھی اس سے کہا جی کہ میں یہ چیز نہیں مانتا، جو 2 قتل ہوئے ہیں پہلے ان کو انصاف ملنا چاہیے، پہلے اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہو پورے حلقے کے اندر۔ میں نے یہ علاقہ پورا دونوں یونین کونسلیں احساس کروائی، یہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، ریکارڈ موجود ہے، یہ احساس ہے۔ اور میٹھی جنڈ کے مقام پر 2 سپاہی تھے، ان دونوں کے پاس ڈنڈے تھے، پسٹل بھی نہیں تھا۔ آج کے واقعے کی FIR درج ہوئی ہے؟ آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی FIR درج ہو گئی ہے۔ کس کو نامزد کیا؟ وہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے، لوائقین نے کیا ہے، اس میں چودھری یاسین ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کا بھائی ہے اور باقی جو لوگ ہیں، کیونکہ 2 قتل ہیں، 3 شدید زخمی ہیں۔ ریاست صاحب، سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان آپ نے کیا ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے، یہ کب سے شروع ہوگا؟ میں نے پہلے ان کو میں نے کہا کیا ہے کہ فی الفور اس کو گرفتار کریں، اگر گرفتار نہ ہوا تو ہمارے پاس اور کیا چارہ کار ہے۔ ہاں مل کر میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو 1 ہفتہ پہلے بتایا کہ یہ 2 یونین کونسلوں میں یہ اسی رات 500 دھاندلی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ریٹن دو، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ یہ 1 ہفتہ پہلے چیف الیکشن کمشنر کو چیف الیکشن کمشنر سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ نے ہمارے اس حلقے کے الیکشن نہیں کروائے، یہ اس حلقے کی 2 یونین کونسلوں میں یہ کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے ریٹن دیں، پھر میں نے ریٹن دے کر اس کی
کاپی میں نے اپنے پاس رکھی ہے، تو ان کو ملنے کے باوجود مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے حساس ترین ان کو قرار دیا، جہاں ہمارے نوجوان قتل ہوئے، جہاں ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو مارا گیا، میں وہاں پہنچا جب دلیا جٹا میں، تو میرے پاس ہمیں دائیں میں رینجر آ گئی، میں نے کہا آپ ادھر تھے؟ اس نے اسٹیٹمنٹ دی، میں آپ ادھر تھے جب اس میرے نوجوان کی تذلیل ہوئی، اس کو مارا اس نے؟ کہتے ہیں جی ہم ادھر تھے، لیکن ہم نے اوپر رپورٹ بھیج دی ہے۔ میں یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ میں یہ اس کے ایجنٹ ہیں، میں ان کو آ کر یہاں پہ ان کی تذلیل کروں، ان کو میں جوتے ماروں اگر، تو آپ مجھے یہی کہیں گے کہ میں اوپر بھیج دیتا ہوں؟ یہ آپ کی رینجر کا یہ کام ہے؟ یہ میں نے ریٹر بھی دیا ہوا ہے کس کو؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ میں نے پہلے ادا کیا ہے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے کہا، اس کے باوجود نے کہا ریٹرن دیا، میں نے ریٹرن دیا ہے، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ، یہ جو چور صاحب ہے یہاں اس کا گھر ہے، اپنے گھر کے سامنے اس نے 3 پولنگ اسٹیشن رکھے ہوئے، 3 مختلف علاقوں کے لوگ وہاں آ کر پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالتے ہیں یا وہاں ووٹ نہیں ڈالنے دیتے۔ میں نے اس پہ فائٹ کی، میرا وکیل ہائی کورٹ مظفر آباد میں جا کر گیا، وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، یہاں سے ڈی آر او کے دفتر سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، پھر اس نے آگے اپیل کی مظفر آباد، اس نے مینیج کر کے معاملات ادھر سے اس کو ریٹرن کروایا، اور اسی پولنگ اسٹیشن پر سابق امیدوار اسمبلی جو اس حلقے سے الیکشن لڑے 85 میں، اور ان کی بہت اچھی پوزیشن تھی، اس وقت بڑے ووٹ لیے انہوں نے، اس کو پریکٹیکلی مارا اور وہاں ووٹنگ نہیں ہونے دی، اور یہ چیز 4 ہفتے پہلے پولنگ اسکیم پر میں نے بتا دی تھی۔ اس کا آر او بھی گواہ ہے، جو اسسٹنٹ آر او ہے وہ بھی گواہ ہیں، انہوں نے میری معاونت کی، انہوں نے مجھے ایک پولنگ اسٹیشن کی اجازت دے دی کہ یہ یہاں سے موو کرتے ہیں، اس کے لیے اس نے فائٹ کی، اور وہاں اس نے آج یہ درندگی کی۔ اگر یہ الیکشن ہے تو پھر یہ الیکشن تو پھر دہشت گرد ہی لڑیں گے۔ اگر چودھری یاسین صاحب یا جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاری میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہم حلقے کے اندر احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے جب تک وہ 2 شہید جو ہوئے جن کا کوئی قصور نہیں، ان کا صرف یہ قصور ہے وہ میرے ووٹر تھے، اور یہ جب وہاں گیا ہے اس کو کسی نے فون کیا ہے پولنگ ایجنٹ نے کہ یہاں ووٹ جو ہے شوکت فرید کو پڑھ رہے ہیں، اس چیز پر وہ گیا ہے وہاں کہ اس کو ووٹ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس نے جا کر وہاں فائرنگ کرنی شروع کر دی، اور 2 لوگوں کو آئے کہ سیدھی گولیاں ماریں، اور ایک جس آدمی کو اس نے ٹارگٹ کیا وہ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، وہ چودھری تحسین ایڈوکیٹ ہے، سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، بہت بڑا وکیل ہے، اس نے اس کو گولی مارنی تھی، یہ لڑکا اس کے آگے آ گیا، اس کو گولی لگ گئی۔ تو یہ احتجاج ہوگا جب تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ایسی 100 سیٹ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا جو ہمارے نوجوانوں کے خون سے رنگی جائے، جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا کوئی الیکشن ہم نہیں مانتے۔ یہ گرفتار ہوگا، اس پر ایف آئی آر ہے، اس کو تھانے میں بند کریں گے، اے سی والے کمرے میں، اس کے گھر میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوگا، الیکشن فریش اناؤنس کریں، آرمی کی موجودگی میں کریں، تو فیئر ہو کے کریں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن لڑیں گے۔ شکریہ جی، تھینک یو۔